عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، فرض کیا گیا تم پر قتال اور وہ برا لگتا ہے تم کو، وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم، اور شاید کو بری لگے تمہیں کوئی چیز اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم، اور شاید کہ بھلی لگے تمہیں کوئی چیز اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ خوب جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، اس سے پیچھے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم تھا، جس کے دو فائدے تھے۔ ایک فائدہ تو یہ تھا کہ اس سے انسان کا بخل کم ہوتا ہے، انسان جو بخیل ہے اس کے اندر وہ بخل والی مرض وہ ختم ہوتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے غرباء، مساکین اور مستحقین کی مالی معاونت ہوتی ہے۔ یہ دو فائدے تھے انفاق فی سبیل اللہ کے۔ تو اس میں ایک مطلب جہاد پر بھی خرچ کرنا ہے، اللہ کے راہ میں فرمایا کہ خرچ کرو مال اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کئی جگہ پر یہ حکم دیا گیا ہے، لیکن یہاں فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، تم پر قتال فرض کیا گیا ہے حالانکہ وہ تمہیں برا لگتا ہے۔ تو قرآن حکیم کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرد پر، ہر آدمی پر قتال فرض ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف غور کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی طرف غور کیا جائے تو اس سے ایسا حکم نہیں ہے کہ ہر آدمی پر قتال فرض ہو، بلکہ قتال یہ اصل میں اس کے دو درجے ہیں، ایک ہوتا ہے فرض عین اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب مسلمانوں کی جماعت اس پر کافی نہ ہو تو ساتھ والوں پر فرض ہو جاتا ہے، اگر پورے مسلمانوں کی جماعت کافی نہ ہو تو پھر ہر مسلمان پر یہ فرض ہو جاتا ہے۔ پھر اس وقت جو ہے نا اولاد کو والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں رہتی، بیوی کو شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، غلام کو آقا کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر اس وقت اللہ کا حکم سب پر غالب آ جاتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کسی اپنے بڑے کے حکم کی ضرورت نہیں رہتی، اس وقت نکلنا سب پر فرض ہو جاتا ہے۔ اور فرض کفایہ کہ مسلمانوں کی ایک جماعت اس کام میں مشغول رہے، جہاد پر مشغول رہے، جب تک وہ مشغول رہے گی سب مسلمان جو ہے نا اس گناہ سے بچے رہیں گے۔ جب جو ہے نا وہ جماعت اس فرض کو چھوڑ دے گی، اس کام کو چھوڑ دے گی تو پھر سب مسلمان جو ہے نا اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ لیکن عمومی طور پر یہ فرض کفایہ ہے۔ الفاظ ہیں کتب علیکم القتال، اس سے معلوم ہوتا ہے، جیسے فرمایا نا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، تو روزے تو ہر ایک پر فرض کیے گئے ہیں، تو انداز یہ ہے کتب علیکم القتال۔ لیکن قرآن حکیم کے انداز سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے عمومی طور پر۔ فرمایا الجہاد ماضل الی یوم القیامہ، جہاد قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کر رہے ہیں، فرمایا کہ ان کو بیٹھنے والوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، جو گھروں میں بیٹھے ہیں ان پر مجاہدین کو ایک درجہ کی فضیلت حاصل ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا، ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ، حسنہ کا وعدہ ہے۔ اگر گھر بیٹھنے والے وہ جو ہے نا گناہ گار ہوتے، وہ فرض کے تارک ہوتے تو پھر حسنہ کا وعدہ نہ ہوتا، جنت کا وعدہ نہ ہوتا، لیکن جو لوگ جہاد کر رہے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ کی فضیلت عطا کی ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، فرمایا تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دین سیکھیں اور لوگوں کو جا کر سکھائیں۔ تو اگر جہاد فرض عین ہو جاتا تو پھر دین سیکھنے کی ضرورت باقی نہ رہتی، پھر یہ سبھی کو جانا پڑتا، پھر سبھی پر یہ فرض ہوتا۔ تو ان آیات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عمومی طور پر یہ فرض علی الکفایہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب آئے اور انہوں نے جہاد کی اجازت مانگی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر میں ماں زندہ ہے، فرمایا زندہ ہے، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہے، یہ جہاد سے بڑھ کر اس کا اجر ہے۔ تو اگر فرض عین ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے فرماتے کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ تو ان آیات سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے معلوم ہوتا ہے کہ عمومی طور پر فرض کفایہ ہے۔ ایک ہوتا ہے جہاد، جہاد کا لفظ عام ہے، جہاد جد و جہد کو کہتے ہیں، عمومی طور پر جد و جہد، دین کے معاملے میں جو جد و جہد کی جائے اس پر لفظ جہاد بولا جاتا ہے۔ لیکن لفظ ہوتا ہے قتال، جہاد اور قتال، یہ دو لفظ قرآن حکیم میں عمومی طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ قتال سے مراد راہ خدا میں لڑائی کے لیے اپنی جان تک پیش کر دینا، راہ خدا میں لڑائی کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان تک پیش کر دینا، پھر اس میں پرواہ نہیں کی جاتی کہ میری جان بچتی ہے یا نہیں بچتی۔ تو یہ قتال کا لفظ صریح ہے، اور جہاد کے لفظ کے اندر کئی معنی پائے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اے ایمان والو تم پر قتال فرض کیا گیا ہے، وہو کرہ لکم، اور وہ تمہیں ناپسند ہے۔ وہ ناپسند ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ طبعی طور پر انسان جو ہے نا اچھے حالات میں رہنا پسند کرتا ہے، طبعی طور پر انسان چاہتا ہے کہ وہ خوشی خوشی رہے، اس کو کوئی ناگوار چیز پیش نہ آئے، اس کے سامنے کوئی مشکل پیش نہ آئے، مشکل کام کوئی آ جائے نا تو انسان گھبرا جاتا ہے۔ تو یہ جہاد ایک بہت بڑا مشکل کام ہے، اس کے اندر مال بھی لگانا پڑتا ہے، جان بھی لگانی پڑتی ہے، دشمن سامنے طاقتور دشمن کا مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے، اور اس میں زخم بھی لگتے ہیں، اس میں انسان کا جسم بھی زخمی ہو جاتا ہے، انسان لولا لنگڑا بھی ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے نا کئی حالات سامنے آتے ہیں۔ تو طبعی طور پر یہ چیز گراں ہے، حالانکہ کوئی مسلمان اس کو ناپسند نہیں کرتا۔ اللہ کے حکم کو کون ناپسند کر سکتا ہے؟ اللہ کے حکم کو تو ہر ایک سر آنکھوں پر رکھتا ہے۔ تو یہ فرمایا طبعی طور پر تمہیں ناپسند ہے، مشقت میں رہنا طبعی طور پر انسان کو ناپسند ہے۔ ایک آدمی گھر کے اندر خوش رہ رہا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں، اچانک اس کو کہیں جانا پڑے، اچانک اس کو جو ہے نا کوئی سفر کرنا پڑے، اس کو ناگوار واقعہ پیش آ جائے تو انسان طبعی طور پر گھبرا جاتا ہے۔ تو اس کی مثال بھی ایسی ہے، فرمایا تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ طبعی طور پر تمہیں ناپسند لگتا ہے۔ فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور امید ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ تم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے فائدے ہوں۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور شاید کہ تم ایک چیز کو طبعی طور پر پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ یعنی کسی چیز کی اچھائی برائی کا فیصلہ تم اپنے ذہن کے مطابق کر سکتے ہو، لیکن فرمایا کہ جو چیز اللہ نے تم پر فرض کی ہے یا جو اللہ نے حکم دیا ہے اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے، اگرچہ طبعی طور پر تمہیں وہ ناپسند ہے۔ اس لیے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ خوب جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ مصلحتوں کو خوب جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ تم نہیں جانتے کہ اس چیز میں ہمارے لیے بھلائی ہے یا برائی ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم متوجہ ہو اس کو سر آنکھوں پر رکھنا چاہیے، اس کو جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ اس کی حکمت خوب جانتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ تو یہ جو فرمایا نا تمہیں ناپسند ہے، یہ انسان کی طبیعت، انسان کا ایک مزاج ہے، انسان کے مزاج کے مطابق اللہ نے گفتگو کی ہے کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ اچھے حالات میں رہنا پسند کرتا ہے، وہ لڑائی اور اس قسم کے حالات میں رہنا ناپسند کرتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ طبعی طور پر تمہیں ناپسند ہے، لیکن تمہارے حق میں ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ